کرناٹک میں کاسٹ سروے پر مچا سیاسی کوہرام، او بی سی کی آبادی 69.6%، مسلمانوں کے لیے 8% کوٹے کی سفارش پر اپوزیشن برہم، حقیقی اعداد و شمار کی روشنی میں نئی ریزرویشن پالیسی کا منصوبہ۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ کرناٹک میں ایک رپورٹ نے خاموشی سے جنم لیا، مگر اس کی بازگشت نے پورے سیاسی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ رپورٹ محض ایک مردم شماری نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ریاست کی سماجی، معاشی اور سیاسی پرتیں واضح ہو رہی ہیں۔ یہی ہے وہ سماجی، معاشی و تعلیمی جائزہ رپورٹ جسے عام طور پر کرناٹک کی ذات پات پر مبنی مردم شماری کہا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس کی بنیاد 2015 میں رکھی گئی تھی، مگر جب حالیہ دنوں میں یہ رپورٹ عوامی اور حکومتی حلقوں میں پہنچی تو گویا سیاسی بھونچال آ گیا۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ریاست میں ریزرویشن پالیسی میں انقلابی تبدیلیوں کی تجویز دی گئی ہے۔ خاص طور پر او بی سی طبقات کے لیے کوٹے کو 32% سے بڑھا کر 51% تک لے جانے کی بات کی گئی ہے۔ رپورٹ کے اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں۔ ریاست کی 69.6% آبادی کو او بی سیز میں شمار کیا گیا ہے۔ لنگایت، وکالیگا، گولا، بستہ، بلوا اور دیگر کئی برادریوں کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے زمرہ B2 میں 8% ریزرویشن کی سفارش نے سب سے زیادہ ہلچل مچائی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر بی جے پی اور جے ڈی ایس نے شدید رد عمل دیا۔ الزام یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے آبدیاتی اعداد و شمار کا سیاسی استعمال کر رہی ہے۔ دوسری جانب لنگایت اور وکالیگا برادریوں نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ ان کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے تاکہ ان کے کوٹے میں کمی کی جا سکے۔ مذہبی اور سماجی تنظیمیں جیسے وکالیگا را سنگھا اور آل انڈیا ویر شیو مہا سبھا کھل کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ درجہ فہرست ذاتوں کے نمائندے بھی مطمئن نہیں، وہ رپورٹ کو عوامی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر کرناٹک حکومت کا موقف واضح ہے۔ وزیر اعلیٰ سدرامیا کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ مکمل سائنسی اور شفاف بنیادوں پر تیار کی گئی ہے اور اس کی بنیاد پر مساوات پر مبنی پالیسی سازی کی جا سکتی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے محتاط رویہ اپناتے ہوئے کہا ہے کہ فیصلہ عجلت میں نہیں کیا جائے گا بلکہ تمام فریقین کی رائے لی جائے گی۔ یہ رپورٹ محض کوٹے کا مسئلہ نہیں بلکہ آئندہ کی سیاست، انتخابی حکمت عملی اور سماجی توازن کے لیے ایک کسوٹی بن سکتی ہے۔ اگر حکومت اس رپورٹ کی سفارشات کو قبول کرتی ہے تو ریاست کی روایتی ووٹ بینک سیاست، خاص طور پر لنگایت اور وکالیگا کی گرفت کو زبردست چیلنج درپیش ہوگا۔ دوسری جانب مسلمانوں اور دیگر کمزور طبقات میں حکومت کے لیے نیا اعتماد ابھر سکتا ہے۔ البتہ اس بات سے انکار نہیں کہ رپورٹ نے آبدیاتی سچائیوں کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا ہے۔ اگرچہ ان پر سیاسی غبار چھا گیا ہے، لیکن اس رپورٹ کے دور رس اثرات درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سماجی انصاف پر نئی بحث۔ طبقاتی مساوات، پسماندگی کی اصل پیمائش اور ریزرویشن کی عملی افادیت کے سوالات دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، سیاسی صف بندی میں تبدیلی۔ اگر نئے کوٹے نافذ ہوتے ہیں تو روایتی اتحاد ٹوٹ سکتے ہیں اور نئی سماجی برادریوں کی بنیاد پر سیاسی پلیٹ فارم ابھر سکتے ہیں۔ نمبر 3، قانونی اور عدالتی چیلنج۔ چونکہ ریزرویشن کی حد 50% سے تجاوز کرے گی، اس لیے امکان ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کی دہلیز تک پہنچے گا۔ نمبر 4، دیگر ریاستوں پر اثر۔ کرناٹک کی یہ پہل ممکن ہے کہ بہار، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر جیسی ریاستوں میں بھی نئی مردم شماری یا کوٹا پالیسی کے مطالبات کو تقویت دے۔ آخرکار سوال صرف یہ نہیں کہ کس طبقے کو کتنا ریزرویشن دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ سماجی انصاف کی بنیاد حقیقی زمینی حقائق پر ہونی چاہیے، نہ کہ محض سیاسی ضرورتوں پر۔ اور یہی وہ اصول ہے جسے پیش نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ مدھیہ پردیش کے ضلع پنہ میں ایک مدرسے کی مسماری نے ایک بار پھر مذہبی اداروں اور زمین کی ملکیت کے تنازعات کو سرخیوں میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ بیری کالونی میں واقع اس مدرسے کو انتظامیہ نے اس بنا پر منہدم کر دیا کہ وہ مبینہ طور پر سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کارروائی اس وقت شروع ہوئی جب مقامی شہری عبدالحمید نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر اور رکن پارلیمان وشنو دت شرما کو شکایت کی کہ سرکاری زمین پر ایک غیر مجاز مدرسہ قائم ہے۔ شرما سے ملاقات کے بعد معاملہ انتظامیہ کے زیر غور آیا اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ یعنی SDM نے مدرسہ منتظم عبدالرؤف کو نوٹس جاری کیا۔ عبدالرؤف نے نوٹس ملنے کے بعد مدرسے کے کچھ حصے کو خود ہی مزدوروں کی مدد سے منہدم کر دیا
تاہم اتوار کے دن باقی ماندہ تعمیرات کو JCB مشین کے ذریعے مکمل طور پر ڈھایا گیا۔ ضلع کلکٹر سریش کمار نے وضاحت کی کہ مدرسہ 2500 مربع فٹ پر محیط زمین پر قائم تھا، جو سرکاری ریکارڈ کے مطابق سرکار کی ملکیت ہے، اور مدرسے کی تعمیر جعلی وقف دستاویزات کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اگرچہ کلکٹر نے اس کارروائی کو محض شکایت اور اس کی تحقیق کا نتیجہ قرار دیا ہے، لیکن اس کے وقت اور پس منظر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شکایت کافی پہلے کی جا چکی تھی، مگر عملاً اقدام اس وقت ہوا جب شکایت کنندہ نے 10 اپریل کو BJP رہنما وشنو دت شرما سے ملاقات کی، اور بعد ازاں شرما نے اس معاملے کو عوامی طور پر اٹھایا۔ یہ واقعہ صرف ایک انتظامی کارروائی نہیں، بلکہ موجودہ سیاسی ماحول میں وقف اور مذہبی اداروں پر نظر ثانی کے وسیع تر رجحان کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ مدرسہ منتظم عبدالرؤوف نے تاحال میڈیا سے کوئی تفصیلی موقف جاری نہیں کیا، لیکن انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہیں اور جلد اپنی پوزیشن واضح کریں گے۔ عبدالحمید نے ان کے خلاف قانونی کارروائی اور جائیدادوں کی جانچ کا مطالبہ بھی کیا ہے، جو اس تنازعے کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ مدھیہ پردیش کا یہ واقعہ ملک کے دیگر حصوں میں ہو رہی یکساں کارروائیوں سے الگ نہیں۔ اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں حال ہی میں کئی مدارس کو سرکاری منظوری نہ ہونے کی بنیاد پر سیل کیا گیا، جبکہ رمضان کے دوران 28 فروری 2025 کو دہرادون میں 11 غیر رجسٹرڈ مدارس کے خلاف کارروائی عمل میں آئی۔ یہ تمام کارروائیاں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے پس منظر میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، جس نے مذہبی جائیدادوں، خاص طور پر غیر رجسٹرڈ وقف اداروں کی قانونی حیثیت کو نئی بحث کا موضوع بنا دیا ہے۔ اگرچہ حکام ان اقدامات کو محض قانونی اور انتظامی قرار دے رہے ہیں، لیکن ان کی ترتیب، تکرار اور مذہبی نوعیت نے انہیں ایک مخصوص بیانیے سے جوڑ دیا ہے۔ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں تیسری اور آخری خبر کی جانب۔ نئے وقف قانون 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند نے بھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے۔ یہ عرضی جماعت کے نائب امیر پروفیسر سلیم انجینئر اور دیگر مرکزی ذمہ داران مولانا شفیع مدنی اور انعام الرحمان خان کے ذریعے داخل کی گئی ہے۔ عرضی میں نئے وقف قانون پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ترامیم شہریوں کے بنیادی حقوق کے سراسر خلاف اور ہندوستان میں وقف کے مذہبی و فلاحی کردار کو متاثر کرنے والی ہیں۔ پٹیشن میں جماعت اسلامی ہند نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ترامیم نہ صرف آئین کے مختلف دفعات کی خلاف ورزی ہیں، بلکہ وقف کے مذہبی اور فلاحی کردار کو بھی مجروح کرتی ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ نئے قانون کے ذریعے وقف کے انتظام و انصرام میں حکومت کو بلا جواز مداخلت کا اختیار دے دیا گیا ہے، جو کہ مسلمانوں کے اجتماعی حقوق اور آزادی کے خلاف ہے۔ پٹیشن میں اٹھائے گئے اہم نکات: نمبر 1، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی۔ ترمیمی قانون نے وقف کے بارے میں غیر منطقی اور غیر اسلامی شرائط عائد کی ہیں، خاص طور پر وقف کنندہ کی شخصیت اور اس کے دین پر عمل کو ثابت کرنے کی شرط کو لاگو کر کے آئین کی دفعہ 25 یعنی مذہبی آزادی اور دفعہ 15 یعنی امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اسلام میں وقف کے لیے ایسی شرائط نہیں رکھی گئی ہیں اور یہ اقدام مسلمانوں کے مذہبی حقوق کے خلاف ہے۔ نمبر 2، وقف بورڈ کی خود مختاری پر حملہ۔ اس قانون میں وقف بورڈ میں منتخب نمائندوں کی جگہ حکومت کی جانب سے مقرر کیے گئے عہدیداروں کو شامل کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کی نمائندگی کو کمزور کرنے اور وقف کے انتظام میں حکومت کی دخل اندازی کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف وقف کی خود مختاری متاثر ہوگی، بلکہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں حکومتی مداخلت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، وقف املاک پر قبضے کا خطرہ۔ ترمیم کے ذریعے وہ تمام وقف املاک جو محکمہ آثار قدیمہ کے تحت محفوظ ہیں
انہیں وقف بورڈ کے کنٹرول سے نکال کر ASI کی ملکیت بنا دیا گیا ہے۔ اس سے وقف املاک پر غیر مسلم اداروں کا قبضہ مضبوط ہو سکتا ہے، جس سے مسلمانوں کے مذہبی حقوق اور وقف کی ملکیت کو شدید نقصان پہنچے گا۔ نمبر 4، کمیونٹی کنسلٹیشن کی عدم موجودگی۔ اس قانون کی ترمیمات کو بغیر کسی مناسب کمیونٹی کنسلٹیشن کے منظور کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں جب اس بل پر بحث ہوئی تو مختلف مسلم تنظیموں نے اس پر اعتراضات اٹھائے تھے، جنہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ حکومت نے اسلامی فقہ اور وقف کے تاریخی کردار کو سمجھنے کے بجائے جلد بازی میں قانون میں تبدیلیاں کیں، جو جمہوریت کی بنیادی اقدار کے خلاف ہیں۔ اس قانون میں وقف بائی یوزرز کی شق کو ختم کر دیا گیا ہے، جو کہ سابقہ عدالتی فیصلوں میں موجود تھی۔ بابری مسجد کیس سمیت کئی عدالتی فیصلوں میں وقف کے تحفظ کے لیے اس اصول کو تسلیم کیا گیا تھا کہ مذہبی اوقاف کمیونٹی کے لیے ہیں اور انہیں حکومت کی غیر ضروری مداخلت سے بچایا جانا چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند کا موقف ہے کہ وقف اسلامی تہذیب کا اہم جزو ہیں، جو تعلیم، فلاحی کاموں اور مسلمانوں کی اجتماعی بہتری کے لیے مختص ہیں۔ یہ قانون اس کے فلاحی اور مذہبی مقاصد کو متاثر کرے گا، جسے وہ غیر آئینی اور غیر منصفانہ سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔